السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشید خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاری قربان صاحب پانی پت سے معلوم کرتے ہیں اذان کے وقت کتا کیوں بھونکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان اس مؤذن کی آواز کو سن کر بھاگتے ہیں، اور کبھی کبھار کتوں کو یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے جانوروں کو بھی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جانور اور کتے گھبرانے کی وجہ سے رونے اور بھونکنے کی آواز نکالتے ہیں۔ عین العابدین بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں نماز کے لیے صحیح ڈریس کیا ہے، اور کیا تہبند یعنی لنگی میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسا خوبصورت لباس زیبتن کرے، ایسے اچھے کپڑے پہنے، بلکہ خوشبو لگائے کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ایسے لباس میں مسجد میں حاضر ہونا مکروہ ہے کہ جو لباس آدمی اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں کی مجلس اور محفل میں شریک نہ ہوتا ہو، لہٰذا ایسے کپڑے پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ آدمی اگر تہبند پہننا چاہے تو تہبند بھی پہن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے سارا سطر ڈھکا ہوا ہو، اور بہتر ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ کوٹا سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، امام صاحب سے پہلے سجدے میں جانا کیسا ہے؟ امام کے لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، لہٰذا مقتدیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کے ارکان کے مطابق اس کی اقتداء کریں، اتباع کریں، اور مقتدیوں کا امام سے رکوع اور سجدے میں پہلے چلے جانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایسا کیا اور امام صاحب کے اس رکن میں جانے سے پہلے ہی وہ آدمی اٹھ گیا تو اس آدمی کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی امام صاحب کے اس رکن میں جانے سے پہلے ہی رکوع یا سجدے میں چلا گیا تھا، اور وہ آدمی ابھی رکوع اور سجدے میں ہی تھا کہ امام صاحب بھی رکوع اور سجدے میں پہنچ گئے، تو اس شخص کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تہجد کی نماز گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ آپ فرض نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتوں اور نفلوں کو اپنے حجرے میں یعنی گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں سرکار کی طرف سے جو معاوضہ ملتا ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ سرکار کی طرف سے کسی جانی مالی نقصان کی بنیاد پر جو معاوضہ ملتا ہے تو وہ سرکار کی طرف سے ایک عطیہ اور امداد ہوتی ہے، جس کا لینا جائز ہے، اور جس شخص کو ملے گی وہی اس کا مالک بھی ہوگا۔ گجرات سے ایک صاحب کا سوال ہے، سجدہ سہو کا اصل مقام کون سا ہے، تشہد کے بعد یا دعائے معصورہ کے بعد؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک میں یہ طریقہ رائج ہے کہ اگر کسی آدمی یا امام صاحب کی ایک واجب یا کئی واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا ہو، یا اور کوئی ایسا عمل کر لیا ہو جو سجدہ سہو کا موجب ہے، یعنی جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا۔ یہ طریقہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک میں رائج ہے اور اسی پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، لہذا اگر کبھی سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مسبوق قاعدہ اخیرہ میں کیا پڑھے گا؟ صرف تشہد پڑھے گا یا درود وغیرہ بھی پڑھے گا؟ اور اگر صرف تشہد پڑھے گا تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ اور اگر درود بھی پڑھ لیا تو کیا کوئی حرج ہے یا نہیں؟
مسبوق یعنی وہ شخص جس کی 1، 2 یا 3 رکعتیں نکل گئی ہوں، تو جب وہ فرض نماز کی اخیر رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ صرف تشہد پڑھے گا، وہ درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھے گا۔ مسبوق کو چاہیے کہ وہ اپنی تشہد اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے تک صرف اس کی تشہد ہی پوری ہو۔ لیکن اگر مسبوق کی تشہد پوری ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تشہد میں جو اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے، بار بار اسی کو لوٹاتا رہے جب تک امام صاحب سلام پھیر لیں۔ لیکن اگر کسی مسبوق نے تشہد کے ساتھ ساتھ درود شریف یا دعائے معصورہ بھی پڑھ دیا ہو تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چونکہ ابھی تک یہ امام صاحب کی اقتداء میں ہے، اور امام صاحب کی اقتداء میں رہتے ہوئے اس طرح کرنے سے سجدہ سہو مسبوق پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ پروفیسر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں جنات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اور کیا جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں 20 سے زائد مقامات پر جنات کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ مکمل ایک سورت سورہ جن کے نام سے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح انسان احکام شریعت کے مکلف ہیں، نماز، روزے، صدقات، خیرات کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں، اور جنات بھی قیامت کے دن جہنم میں بھی جائیں گے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے۔ جنات کی بھی اپنی ایک الگ حکومت ہے، اور جنات بھی غذا کھاتے ہیں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ ان کی خوراک اور غذا الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، چونکہ ہڈی یہ جنات کی غذا ہے، اور گوبر یہ جنات کے جانوروں کا چارہ ہے۔ اور جنات کی بھی کئی قسمیں ہیں، شکل و صورت اور جال ڈھال کے لحاظ سے جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں جنات کو شیاطین کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، چونکہ جنات میں اکثر و بیشتر شیاطین ہوتے ہیں۔ انسان اور جنات میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کھنکتی ہوئی گندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے واقعات اکا دکا بہت کم ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے جنات کو اتارنے اور جادو کو توڑنے کے لیے جگہ جگہ اشتہارات لگائے ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر بے بنیاد اور صرف جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ البتہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جنات کے حوالے سے عوام میں مشہور ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سہیل صاحب مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں ایک صاحب کافی علیل ہیں، ان کے گھر والے بکرا ذبح کر کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کی برکت سے مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتے ہیں اور دور فرماتے ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے صدقے کے لیے کوئی چیز مخصوص نہیں ہے۔ آدمی اپنی سہولت کے لحاظ سے جو بھی کارآمد چیز صدقہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج کل عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جان کے بدلے جان کے طور پر بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، یا یہ کہ بکرا ہی صدقہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ بات آدمی کے عقیدے میں بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ آدمی کو ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے جو غریبوں اور فقیروں کے لیے کارآمد ہو اور ان کے لیے نافع اور مفید ہو۔ آدمی اگر بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کرے تو 1-2 دن میں وہ کھا کر ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم بکرے کے جگہ
پیسے صدقہ کریں تو اس پیسے کے ذریعے سے وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں خرید سکتا ہے، اور اس صورت میں آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور جس مقصد سے آپ نے صدقہ کیا ہے اس میں بھی انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ ایک صاحب صورت سے معلوم کرتے ہیں نماز میں قیام کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ نماز بہت زیادہ لمبی پڑھانا اور مقتدیوں کی رعایت نہ کرنا یہ امامت کے آداب کے خلاف ہے۔ احادیث سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامل و مکمل اور ہلکی پھلکی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار مقتدیوں کی رعایت کی بنا پر چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نماز میں تلاوت فرمائی ہیں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ نماز میں طویل قرات فرماتے ہیں، تو آپ نے تاکید اور تنبیہ فرمائی کہ مقتدیوں کی رعایت کیا کریں۔ اسی بنا پر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اماموں کو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے معتدل قرات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کومنٹ باکس یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔